صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی صحبت نبی کی صحبت۔ یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے۔ علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر پوری زندگی اس کی چل پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستو اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ رہا ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مکان پر تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے، حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آئیے تو اسی موقع پر میں نے ایک مفتی سلمان اظہری صاحب کے کلپ نکالی ہے اور وہ تقریر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے اس تقریر کو آپ لوگ بغور سماعت کیجئے کہ مفتی سلمان اظہری نے اپنی تقریر کے اندر لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے اور لوگوں کو کیا مشورہ دیا ہے۔ کرام نے مرشد تلاش کرنے کے لیے بھی یا پیر ڈھونڈنے کے لیے بھی جو چیز سب سے اہم بتائی ہے وہ کیا ہے؟ یہ علامتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ چہرہ گورا ہونا چاہیے، کپڑے ایسے پہنتا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا ناٹا ہو، اتنا چوڑا ہو، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے، یہ فرمایا گیا کہ مرشد کی تلاش میں تم یہ دیکھو کہ تم صحبت میں اس کے رہنے والے ہو، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والے ہو۔ یہ ضرور خیال رکھنا مرشد وہی ہوگا تمہارا جس کو دیکھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آنے لگے اور اپنے گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کی طلب بڑھ جائے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، ورنہ صرف ناموری ہے تو پھر تم اس کی صحبت میں جا کر کے بھی کچھ نہیں اٹھا سکو گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو قرآن نے کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ اور سچے کون ہیں؟ دنیا کے سب سے سچے لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کے بعد صدیقین کی جماعت، ان کے بعد شہداء اور صالحین اولیاء اکرام کی جماعت، یہ وہ ہیں جن کو قرآن نے صادقین کہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم تشریح کر رہے ہیں صادقین، لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے بڑا صادق جس کو کفار و مشرکین بھی صادق کہتے تھے وہ میرے رسول کی ذات۔ مکہ کے کفار کیا کہتے تھے رسول اللہ کو؟ امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے سچوں کی صحبت میں ہو جاؤ، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا جس کے سچا ہونے پر اتفاق ہے اس کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاؤ۔ اب بات آتی ہے رسول کی صحبت کیسے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ظاہری حیات میں آج نہیں ہے، تو پھر رسول کی صحبت ہم کیسے اختیار کریں؟
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے کہ پھر امت کے جو اولیاء اکرام ہیں، علماء صالحین ہیں، وہ نبی کے نائب ہوتے ہیں، ان کی صحبت نبی کی صحبت. یہ جو چین ہے اپنے مشائخ سے وابستہ رہنے کی، تو اگر کوئی اس کو دکان سمجھتا ہے تو وہ بے عقل اور بے وقوف ہے. علماء اور مشائخ سے جو عوام وابستہ ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ اے میرے عزیزو، تمہیں سنتیں اگر سیکھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہیں جاننا ہے، یا اب تک تمہارے پاس معلومات آئی ہیں تو کس کے ذریعے سے آئی؟ علماء اکرام کے ذریعے سے آئی. تو رسول اللہ کے وہ نائب ہیں اور ان کی صحبت تمہارے لیے نبی کی صحبت ہے. اب سنو آگے کی بات. یہ تو میں تمہید کے طور پر آج عرض کیا، اور اب صحبت کا فائدہ بھی میں آپ کو بتاؤں. صحبت کا فائدہ، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر بھی پیدا ہوتا ہے. ہاں، جس کی صحبت میں رہتے ہو ویسا ہی اثر پیدا ہوتا ہے. بلکہ تو یہ محاورہ مشہور ہے، خربوز کو دیکھ کر خربوز رنگ پکڑ لیتا ہے. ہاں، یعنی جو اناج ہے، جو نباتات ہے، اس میں اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ ایک پھل دوسرے پھل کو دیکھ کر ویسی رنگ پکڑتا ہے، تو پھر انسان تو انسان ہے. انسان فلیکسیبل ہے، یہ بہت جلدی اڈاپٹ کرتا ہے دوسری چیزیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے شہروں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، گاؤں کے بچے کیسے ہوتے ہیں، بہت فرق ہے. عرب کے بچے کیسے، امریکہ کے بچے کیسے. کیوں؟ بچے کیا ماں کے پیٹ سے سب سیکھ کر کے آئے؟ نہیں، یہ سارا ان کے اوپر صحبتوں کا اثر ہے. یہ جس سائے میں رہتے ہیں بچے وہی اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ان بچوں کی بولی جیسے ہی زبان کھلتی ہے، کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سی باتیں کرتے ہیں؟ یہ آسمان سے کوئی زبان لے کر کے آئے؟ نہیں، یہ جس سائے کے اندر رہ رہے ہیں، آپ کو جیسا بولتے ہوئے دیکھا ویسی ہی ان کی بھی زبان کھل گئی. وہی جملے، وہی الفاظ، وہی زبان. جس گھر میں گالی گلوچ ہو رہی تھی تو بچے کوئی اندازہ نہیں گالی گلوچ کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو خیریت سمجھ کر کے گالی ہی دیتا ہے. کسی کو وش کرنے کے لیے بھی وہ گالی ہی دیتا ہے، کیونکہ اس نے ماحول ویسا حاصل کیا ہے. اور جن بچوں کے گھر دینی ماحول میں ڈھلے ہوئے ہیں، ان بچوں کی زبان پر بھی اثر نظر آتا ہے. یہ تو ظاہری اثر ہوا، باطنی اثر بھی بہت زیادہ ہوا کرتا ہے. جو جس کی صحبت میں رہتا ہے ویسا ہی رنگ پکڑتا ہے، ویسی رنگ پکڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب مارحہ مطہرہ تشریف لے گئے تھے، اس وقت وہ جوان تھے، 20-22 سال کی عمر ہوگی، اور ان کے پیر و مرشد کی عمر 80 کے اوپر تھی، غالباً عمر زیادہ ہو چکی تھی. بیعت ہونے کے لیے گئے تھے اعلیٰ حضرت، اور مارحہ کے اس بزرگ کے پاس جن کو خاتم الاکابر سید آل رسول احمدی مارحوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اولیاء اکرام میں ایک سند ہے ان کی، حضرت سید آل رسول مارحوی کی. جب مارحہ مطہرہ اعلیٰ حضرت گئے، وہاں پر تو حال یہ تھا کہ سید آل رسول مارحوی رحمۃ اللہ علیہ مرید تو کرتے تھے، لیکن خلافت کا معاملہ بہت الگ تھا. ہر کسی کو خلافت کا پٹا نہیں ڈال دیا جاتا تھا. کسی کو 10 سال 12 سال مجاہدے کرواتے وہاں خانقاہ میں رکھ کر پھر خلافت دیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب گئے تھے، وہ کمرہ آج بھی وہاں مارحہ میں موجود ہے، جس حجرے کے اندر اعلیٰ حضرت اور ان کے پیر و مرشد صرف 2 ہی لوگ بیٹھے تھے. بیعت کیے، مرید تو ہوئے، اور پیر و مرشد نے ساری خلافتیں اسی مجلس میں دی. اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ توجہ. 22 سال کا نوجوان امام اہل سنت احمد رضا خان، اور 80 سال سے زیادہ کے بزرگ حضرت سید آل رسول مارحوی رحمۃ اللہ علیہ. 20 سال اور 80 سال میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جوان کیسا دکھتا ہے، بوڑھا کیسا دکھتا ہے. اعلیٰ حضرت جب وہاں پر بیعت کر کے خلافتیں لے کر کے جب حجرے سے باہر نکلے،
دروازہ کھلا تو بہت سے لوگ باہر کھڑے تھے. سیدی آل رسول ماروی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین، وہاں علماء اور صلحاء بہت سارے موجود تھے. دروازہ جیسے کھلا پیر اور مرید دونوں باہر آ رہے تھے. اب سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ سبوں نے کہا کہ دیکھ کر کے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، دونوں کی شباہت ایک سی لگ رہی تھی. دونوں کی شباہت ایک جیسی لگ رہی تھی. یہ چند لمحوں کی صحبت مرشد کی 22 سال کے جوان کو خاتم الاکابر کی شباہت عطا کرتی ہے. یہ باطنی صحبت ہے، یہ باطنی صحبت ہے. اور صحبت کا اثر میں آپ کو بتاؤں، بد ہیں تو کیا ہوا، صحبت اچھوں کی ہو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارکہ چل رہا ہے. 2 باتیں عرض کروں گا. میں آج آپ کے درمیان صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. کافی دن ہو گئے تھے. 2 چیزیں مشہور ہیں غوث پاک کی زندگی کے واقعات میں، بہت سارے ہیں، کرامات بہت سارے ہیں، اس میں سے 2 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بار اپنی خانقاہ میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور محو خواب ہیں، اور آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر کے ایک چور اندر داخل ہوا. مشہور ہے، اس چیز کو آپ نے سنا ہے. وہ چور آپ کا جبہ چرانے آیا تھا. سنا ہے کہ غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا، ایک بار چوری کر لے تو پھر پوری زندگی اس کی چل پڑے. کافی قیمتی ہوتا تھا. تو چور اندر داخل ہوا، ابھی وہ جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا آ جائیے اندر. دروازہ کھولا، اندر آئے ایک صاحب. وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. حضرت خضر علیہ السلام آئے اور کہا سیدی کس سے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہا بصرہ کے یا کسی شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، وہاں پر قطب اب کون ہوگا؟ یہ تعینات جو ہوتے ہیں، ہر شہر میں ایک قطب ہوتا ہے اللہ کا، ایک ولی ہوتا ہے. یہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تصرف اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شہر کا قطب کون ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھیں کھولے بغیر کہتے ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑے، انہیں لے جائیے. جو جبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں، اب پکڑا جاؤں گا. اور آنکھیں کھولے بغیر پیران پیر نے کہا وہ دروازے کے پیچھے جو کھڑے ان کو لے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام نے دروازہ کھینچا تو دیکھا ایک سادہ سا آدمی ہے، جبہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے. کہا کہ چلیے مبارک ہو، اللہ نے آپ کو قطبیت عطا کی، اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلا ہے، چلیے ہمارے ساتھ. اب وہ شخص حیرت میں تھا کہ میرے ساتھ کہیں کوئی مذاق نہ ہو رہا، اور وہ دوڑتے ہوئے پھر غوث پاک کے قدموں میں آیا. کہا روتے ہوئے مجھے معاف کریں، مجھے معاف کریں، کیا یہ میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جو زبان سے نکالے اللہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. کہا کہ میں یہاں کس غرض سے آیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ میرے ہاتھ میں آپ کا اٹھایا ہوا جبہ تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب ہمیں پتہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اس منصب کو، تمہاری اس ڈیوٹی کو بدل کر کے دوسری ڈیوٹی دے دی جائے.
اب تو آپ لوگوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی یہ تقریر آپ لوگوں نے سماعت کر لی۔ تقریر کے اندر مفتی سلمان اظہری نے لوگوں کو پیغام دیا کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں بسائیے، اللہ اور اس کے رسول کا پیار اپنے سینوں میں بسائیے، اس لیے کہ محبت اللہ کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو مفتی سلمان اظہری کی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم۔